سورہ توبہ کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ یہ آیہ کریمہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں کو اجاگر کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیہ کریمہ سے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ خاص طور پر ان صحابہ سے متعلق ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے انہوں نے نماز ادا فرمائی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی، اس لیے کہ جب تک کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا گیا تھا، اس سے پہلے خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور یہ نماز کا سلسلہ کم و بیش 18 مہینے تک جاری رہا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اللہ عز و جل خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، رب سے اپنی آرزو بیان نہ کی۔ یہ محبوب و محب کا معاملہ ہوتا ہے کہ محبوب صرف نگاہ اٹھا کر کے، چہرہ اٹھا کر صرف آسمان کی طرف کر لے تو میرا مولا محبوب کی مرضی بھی جان لیتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے قول کا ذکر نہیں کیا، وجہ کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور پھر فرما دیا فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، اور تب سے مسلمانوں کا قبلہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ بن گیا۔ یہاں ایک بڑی پیاری اور لطیف بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آخر خانہ کعبہ کو رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنانا جو چاہتے تھے، اس کی کئی وجہیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہودی طعنہ دیتے تھے، اس وجہ سے بھی حضور چاہتے تھے کہ اللہ عز و جل کعبے کو قبلہ بنا دے، اور ایک وجہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو کوئی بدلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا تھا، اور اس نے میلاد مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا بجایا، اور سرکار کی محبت میں وہ حضور کے گھر کی طرف جھکا، تو رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جس کعبے نے میری میلاد بنائی اسے محروم نہ رکھا جائے، وہ میری میلاد کے موقع پر میرے گھر کی طرف جھکا، اب قیامت تک کے لیے لوگ اللہ کے اس گھر کی طرف جھکتے چلے جائیں۔ اس لیے سرکار نے میلاد منانے کا صلہ کعبے کو یہ عطا فرمایا، اور رب قدیر جل جلالہ نے بھی یہ صلہ عطا فرمایا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجات ہیں. ہر صحابی اکول نہیں، ہر صحابی برابر نہیں. ہجرت سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان صحابہ کا مقام جدا ہے. ہجرت کے بعد جو ایمان لائے ان کا مقام جدا ہے. غزوہ بدر کے اندر جو شریک ہوئے ان کا مقام جدا ہے. اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ کا مقام جدا ہے اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا مقام جدا ہے. اور ان چاروں خلفاء کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی جدا ہے. ہر صحابی اکول نہیں ہے. درجات کے اعتبار سے رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقام اور مرتبے سب کو عطا فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار بھی رہے اور یار مزار بھی رہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اپنے 2 وزیر فرمائے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و عمر کا تذکرہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی اس میں خاص طور پر جن جملوں کی طرف آپ کی توجہ کو میں مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان یہ ہے کہ ہر صحابی اللہ عز و جل کے کسی فیصلے سے کبھی ناراض رہے ہی نہیں، بلکہ ہر صحابی کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے سے راضی رہے. اور ان کا عالم یہ تھا کہ صرف وہی اللہ سے راضی نہ تھے بلکہ میرے مولا نے ان کی زندگی ہی میں بتا دیا کہ تم میرے محبوب کے وہ اصحاب ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو اور میں تم سے راضی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اس میں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت میرا مولا بیان فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بھی رب قدیر جل جلالہ نے ان اصحاب کا تذکرہ فرمایا جو بیعت رضوان کے موقع پر درخت کے پاس موجود تھے اور جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی. ان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. یہ کم و بیش 1400 کے قریب صحابہ تھے. یہاں ایک بات بتا دوں، ایک ہی منافق اس میں تھا جو اونٹ سے چمٹا ہوا دور بیٹھا ہوا تھا جو بیعت میں شامل نہیں ہوا. باقی سب کے سب درخت کے نیچے بیعت میں شامل ہوئے. اور قرآن نے کہا کہ یہ بیعت کرنے والے جو مصطفیٰ پیارے تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں ان کا معمولی مقام نہیں ہے بلکہ ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہے.
راضی ہے اللہ عز و جل ان سے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ عز و جل اسے جانتا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ صرف ظاہری طور پر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ دل سے مصطفیٰ کو چاہنے والے تھے۔ ان کا دل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا، اور ان کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر سکون نازل فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں، بہت پیارا نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہو اس دل پر میرا مولا سکون نازل فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس لیے کہ جو سرکار کی محبت کے اندر دیوانہ ہوتا ہے اس کے سینے کو میرا مولا سکون سے لبریز کر دیا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ تھا کہ وہ سینہ حضور کی محبت میں اس طرح سے لبریز کیے ہوئے تھے کہ وہ جیتے بھی تھے تو حضور کی محبت میں، اور جان بھی دینا چاہتے تھے تو سرکار کی محبت میں دینا چاہتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں بڑی پیاری بات فرمائی۔ جب منافقین سے کہا گیا، دیکھیے صحابہ کا عشق رسول، جب منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اس سے مراد الناس معرفہ ہے، الف لام اس کے اندر داخل ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا کیا ہم ان کی طرح ایمان لائے معاذ اللہ جو پاگل ہیں؟ اب کس چیز پر انہوں نے یہ لفظ کہا؟ منافقین نے یہ لفظ کا انتخاب صحابہ کی کس ادا پر یہ کہا؟ تو یہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ادائیں اس طرح سے دیوانگی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی ادائیں ظاہر ہوتی تھی، جسے دیکھنے کے بعد آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ تو دیوانے لگ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو پانی لگتا وہ زمین پر گرنے سے پہلے صحابی، کوئی نہ کوئی صحابی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، پھر اسے چہرے پر ملتے، اپنے ہاتھوں پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے، اور جسے پانی میسر نہ ہوتا وہ جس صحابی کے ہاتھ میں پانی لگ گیا ہوتا اسی ہاتھ پہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس پانی سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ دیوانگی تھی صحابہ کی، یہ محبت رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل و دماغ کے اندر موجود تھی، اور اسی محبت رسول کو دیکھ کر
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منافق معاذ اللہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی در اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار ہے کہ اس اظہار والی ادا پر میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو ایمان لانا ہے تو کسی اور کی طرح نہیں، میرے محبوب کے ان دیوانوں کی طرح ایمان لے کر جاؤ۔ جتنی محبت میرے محبوب سے یہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تم محبت کرو۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام صحیح معنوں میں دین ہے۔